ناظرین، میں ہوں خورشیدہ پروین اور نیوز مومنٹ اردو سے آپ کا استقبال کرتی ہوں نیوز مومنٹ اردو میں۔ آج کی خبروں کی سرخیاں درج ذیل ہیں۔ FIIT JEE بند ہو رہا ہے، بچوں کا کیا بنے گا؟ والدین کا مظاہرہ۔ آج سے مدھیامک امتحان شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے امتحان کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ تھانہ ہیرا پور نے چوری کی 5 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سالان پور بلاک میں تالاب کی بھرائی کا کام انتظامیہ نے روک دیا ہے، لیکن تالاب کو کس کی مدد سے بھرا جا رہا ہے، تحقیقات کا معاملہ۔ اس سال کے بجٹ کی بڑی اسکیموں میں سے ایک بنگل باری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ لکشمی بھنڈار، کنیا شری، سبز ساتھی اور روپا شری جیسی اسکیموں میں بھی اضافی بحث مختص کیا جائے گا۔ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. پنجاب LOP پرتاپ باجوہ نے یہ دعویٰ کیا کہ 30 سے زیادہ AP قانون ساز کانگریس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور فریق بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر پرتاپ سنگھ باجوہ نے دہلی اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد عام آدمی پارٹی میں عمودی تقسیم کی پیشن گوئی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ بھگونت مان مہاراشٹر کے ایک ناتھ شندے کے راستے پر چل سکتے ہیں۔ باجوہ نے دعویٰ کیا کہ 30 سے زیادہ AAP قانون ساز کانگریس کے ساتھ رابطے میں اور فریق بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ MLA ایک طویل عرصے سے میرے ساتھ رابطے میں ہیں کیونکہ دہلی کی شکست کے بعد انہیں معلوم ہے کہ وہ واپس نہیں آ رہے ہیں۔ پنجاب کی قیادت پہلے ہی دہلی سے متصادم ہے، جو پنجاب میں شو چلا رہی ہے، ایک عمودی تقسیم کارڈز پر ہے۔ باجوہ نے کہا، پنجاب AAP اور دہلی AAP کے درمیان لڑائی ہے۔ بھگونت مان وزارت داخلہ سے رابطے میں ہیں۔ AAP کی تقسیم میں مان ایک ناتھ شندے کا کردار ادا کریں گے، انہوں نے کہا۔ باجوہ نے پنجاب AAP کے صدر امان اروڑہ کے حالیہ ریمارکس کی طرف اشارہ کیا کہ پنجاب میں سکھ کا وزیر اعلیٰ ہونا ضروری نہیں ہے، اور کہا کہ پنجاب میں اروند کیجریوال کو لانے کے لیے یانیہ ترتیب دینے کی کوشش ہے۔ مغربی بنگال کی 3 بیٹیوں کو آسنسول جنوبی کے MLA اگنی مترا پال نے اعزاز سے نوازا۔ ایک ہی خاندان کی 3 بہنیں کلٹی تھانہ کے سکتوڑیا پھاڑی کے تحت جھل باغن کی رہنے والی، جو شاید دنیا کا ایک انوکھا کیس ہے۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ 3 بچے ایک ساتھ پیدا ہوں اور مکمل طور پر محفوظ رہیں۔ سچیتا، رنجیتا اور سپیتا بھی وہ منفرد بچے ہیں۔ جب ملک بھر میں کورونا نے تباہی مچائی اور ہمارے ملک میں لاک ڈاؤن تھا، سچیتا، رنجیتا اور سپیتا کے والد باما پرساد چٹرجی اور ان کی والدہ سنیترا چٹرجی نے اپنی تینوں بیٹیوں کو
تائیکوانڈو کی تربیت دینے کا مشورہ دیا۔ تائیکوانڈو کے تئیں تینوں کی لگن اور جذبہ نے انہیں حیدرآباد میں نیشنل لیول پر منعقد تائیکوانڈو مقابلے میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا اور پھر اس مقابلے میں تینوں بہنوں نے گولڈ میڈل جیت کر پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرایا۔ آج ان تینوں بہنوں کا ٹیلنٹ دوسری لڑکیوں کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ FIIT JEE بند ہو رہا ہے، بچوں کا کیا بنے گا؟ والدین کا مظاہرہ۔ پون شرما کی اطلاع کے مطابق آسنسول کے بعد طلباء کے والدین نے کوچنگ سینٹر کے بند ہونے کی اطلاع پر فیس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہوئے درگاپور سٹی سینٹر میں مظاہرہ کیا۔ والدین کا کہنا ہے کہ طلباء کا مستقبل بھی غیر یقینی ہے، بغیر کسی نوٹس کے اچانک کوچنگ سینٹر بند کرنا چاہتا ہے۔ انٹری فیس کے لیے کافی رقم لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کلاسز نہیں ہوں گے، پھر ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا اور اتنے پیسوں کا کیا ہوگا؟ پیسے واپس کرنے ہوں گے، بصورت دیگر ہم ایک بڑا احتجاج شروع کریں گے۔ درگاپور پولیس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے پہنچ گئی۔ آج سے مدھیمک امتحان شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے امتحان کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ بینو سریواستو کی رپورٹ کے مطابق اس سال 36 امتحانی مراکز میں تقریباً 31,034 طلباء امتحان میں بیٹھے ہیں۔ پولیس نے طلباء کے لیے 100 پر ہیلپ لائن نمبر شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے دعویٰ کیا کہ طلباء کو ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے گی۔ دوسری جانب منی بس اور بسوں نے طلباء کے لیے مفت سفر کا انتظام کیا ہے۔ کچھ جگہوں پر پولیس اور دیگر نے طلباء کا گلاب کے پھول، پنسل اور پانی کی بوتل سے استقبال کیا۔ تھانہ ہیراپور نے چوری کی 5 موٹر سائیکلیں برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سرجیت سین گپتا کی رپورٹ کے مطابق ACP اپسیتا دتا نے کانفرنس میں بتایا کہ کچھ دن پہلے موئشیلا علاقے کے ایک شخص کو ساؤتھ پولیس اسٹیشن نے بائیک چوری کے معاملے میں گرفتار کیا تھا۔ پوچھ گچھ میں پتہ چلا کہ آسنسول میں ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس میں ان بائیکوں کا استعمال کیا جانا تھا، لیکن جرم کو انجام دینے میں ناکام رہا۔ پولیس نے مقامی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع ملے تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ سالان پور بلاک میں تالاب کی بھرائی کا کام انتظامیہ نے روک دیا ہے، لیکن تالاب کو کس کی مدد سے بھرا جا رہا ہے، تحقیقات کا معاملہ۔ منوج شرما کی اطلاع کے مطابق انتظامیہ نے سالان پور بلاک میں تالاب کو بھرنے کا کام روک دیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ آسنسول کے سب ڈسٹرکٹ گورنر بسواجیت بھٹاچاریہ کو ڈینڈوا پیٹرول پمپ، سالان پور بلاک لینڈ اینڈ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ سے متصل علاقے میں تالاب بھرنے کی شکایت موصول ہوئی تھی۔ تاہم تالاب کو کس کی مدد سے بھرا جا رہا ہے، یہ تحقیقات کا معاملہ ہے، لیکن سالان پور بلاک لینڈ اینڈ لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسر نے بتایا کہ تالاب بھرنے کی شکایت
ملنے کے بعد کام روک دیا گیا ہے۔ انکوائری کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی، لیکن تحقیقات سے کئی تالابوں کا پتہ چلے گا جہاں بڑی تعمیرات کی گئی ہیں۔ ای سی ایل کے کسٹوڈیا علاقہ کے بیل باغ میں ڈی او لوڈنگ کو لے کر کشیدگی، 3 گاڑیوں میں توڑ پھوڑ۔ نامعلوم افراد نے ڈی او کی 3 گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی، جس سے علاقے میں کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق بیل باغ کولوری میں ڈی او کی لوڈنگ کو لے کر پہلے سے ہی عدم اطمینان تھا۔ اہل علاقہ نے مطالبہ کیا کہ لوڈنگ کا کام دستی طور پر کیا جائے اور مقامی مزدوروں کو ترجیح دی جائے۔ اس کے خلاف 11 جنوری کو پڈاسیا اور بیل باغ کولوری کے لوگوں نے احتجاج بھی کیا تھا، تاہم دن بھر بند رہنے کے بعد کسی نہ کسی طرح لوڈنگ کا کام جاری رہا۔ معلوم ہوا کہ گزشتہ سال بھی اسی طرح کے جھگڑے کی وجہ سے علاقے میں کئی تحریکیں چلی تھیں، جن میں فائرنگ کا واقعہ سامنے آیا تھا۔ مغربی بنگال کا بجٹ برائے 2025-26 میں 12 فروری کو پیش کیا جائے گا۔ مغربی بنگال کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ 12 فروری کو اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ پیر کو ریاستی سکریٹریٹ نہ بنائے۔ ریاستی کابینہ کی میٹنگ میں لے گئے فیصلے کے مطابق، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کی، ریاستی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اس سال 10 فروری سے شروع ہوگا، تاہم پہلے دن لازمی تعزیت کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ بجٹ 2026 میں ریاستی اسمبلی کے اہم انتخابات سے قبل مغربی بنگال کے وزیر خزانہ چندریما بھٹاچاریہ کے ذریعہ پیش کیا جائے گا۔ اگلے سال انتخابات سے پہلے صرف ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ ہوگا اور اگلے سال کا مکمل بجٹ انتخابات کے اختتام اور نتائج کے اعلان کے بعد ہی پیش کیا جائے گا۔ اس سال کے بجٹ کی بڑی اسکیموں میں سے ایک بنگل باری ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ لکشمی بھنڈار، کنیا شری، سبز ساتھی اور روپا شری جیسی اسکیموں میں بھی اضافی بحث مختص کیا جائے گا۔ پچھلے سال وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بنگلہ باری اسکیم کا اعلان کیا تھا۔ دسمبر میں انہوں نے گھر کی تعمیر کے فنڈز کی قسط تقریباً 12 لاکھ ضرورت مند خاندانوں کے حوالے کی۔ 2026 کے اسمبلی انتخابات سے قبل مزید 16 لاکھ کو مستحقین کے لیے مکانات بنانے کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ بجٹ 2024-25 میں لکشمی بھنڈار اسکیم کے لیے اضافی 12,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے۔ اس اسکیم کے تحت عام زمرے کے مستفیدین کے لیے ماہانہ الاؤنس کو دوگنا کر کے 1,000 روپے کر دیا گیا، جبکہ ایس سی ایس ٹی زمرے کے لیے یہ رقم بڑھا کر 1,200 روپے کر دی گئی۔ ریاستی حکومت نے گزشتہ سال سمندرا ساتھی اسکیم کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ماہی گیروں کو مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روایتی دستکاری اور تجارت سے وابستہ فنکاروں کو 1 لاکھ روپے تک کی یک وقتی مالی امداد فراہم کرنے کی اسکیم کا بھی اعلان کیا گیا۔ کلٹی گرلز اسکول میں سیکنڈری امتحان کے دوران ایک متاثر کن واقعہ سامنے آیا۔ چنگری بڑکر کی لال بوڑی اور کاکور سول نعمت پور کی گنگا بوڑی امتحان کے دن اپنے ایڈمٹ کارڈ گھر میں بھول کر امتحان پہنچ گئیں۔ اس دوران کلٹی ٹریفک کاٹ کے
OC اور ASI سوپن رجک نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پہل کرتے ہوئے فوری قدم اٹھایا۔ وہ دونوں طالبات کو ان کے گھر لے گیا، ایڈمٹ کارڈ حاصل کرنے میں ان کی مدد کی اور بحفاظت وقت پر امتحانی مرکز پہنچا۔ طالبات کے اہل خانہ نے پولیس کی اس جلد بازی سے راحت محسوس کی اور ان کی تعریف کی۔ ایک والدین نے کہا، پولیس کی یہ کوشش واقعی قابل ستائش ہے۔ ہماری بیٹیاں وقت پر امتحان دینے میں کامیاب ہوئیں۔ اب ہے وقت مومنٹ کے SMS کا۔ Believe in yourself and don't let anything stop you from achieving your goals. اپنے آپ پر یقین رکھیں اور نقطۂ نظر رکھیں اور کسی بھی چیز کو اپنے مقاصد کے حصول سے روکنے نہ دیں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ